بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اسلامی مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بدعت ایجاد نہ کر لی گئی ہو، لیکن یہ بھی نہایت افسوسناک حقیقت ہے کہ ماہ رجب کو بدعتوں کی آماج گاہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں جو غیر شرعی اور من گھڑت اعمال کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک بدعتی عمل اس میں خصوصی نماز کا اہتمام بھی ہے، جسے صلاۃ الرغائب یا صلاۃ رجبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس طریقے یا کیفیت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ وہ طریقہ نماز کے معروف طریقے سے کچھ الگ ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے دلیل و حجت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دلیل کہا ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں، ضعیف اور من گھڑت روایات دلیل نہیں ہو سکتی۔ پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں جس میں صلاۃ الرغائب کا ثبوت ہو۔ میرے بھائیوں، اس نماز کی بنیاد کسی صحیح دلیل پر نہیں بلکہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت پر ہے، جس کے باطل اور من گھڑت ہونے پر امام شوکانی، امام فیروز آبادی اور امام مقدسی رحمہم اللہ کے قول کے مطابق تمام محدثین عظام کا اتفاق ہے۔ پیارے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی باطل پر ہو وہ حق کیسے ہو سکتی ہے۔ صلاۃ الرغائب کے بدعت و باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ایک باطل اور من گھڑت روایت پر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ صلاۃ الرغائب اور شعبان کی 15ویں رات کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ دونوں نمازیں بدعت، منکر اور قابل مذمت ہیں، اور ان دونوں میں صلاۃ الرغائب زیادہ ہی مذموم ہے، کیونکہ اس میں نماز کی معروف کیفیت و صفت ہی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مخصوص کر لیا گیا ہے۔ یہ نماز بدعت ہے کیونکہ اس کے بارے میں مروی حدیث باطل اور موضوع ہے۔ غور فرمائیے، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں صلاۃ الرغائب کے بطلان کے دو اہم اسباب کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سبب، نماز کی معروف کیفیت کے برخلاف یہ نماز الگ اور انوکھی صفت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے کچھ الگ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا سبب، اور اس کے لیے رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو خاص کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی عبادت کا طریقہ یا اس کا وقت مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، یعنی یہ کام بندوں کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی من گھڑت اور موضوع روایت کی بنیاد پر ایسی نماز پڑھنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا شریعت سازی اور اللہ کے کام میں رکھنا اندازی ہے، جو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو ایسے کاموں سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔